السلام علیکم. آج ہم دو چیزوں کو کور کر رہے ہیں، یقین اور خود ایمانی، یعنی آٹو سجیشن. یہاں پہ آپ کے جو ہے نا اصل کام شروع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نے پہلے اپنی ایک خواہش رکھی، اس کی دوسری ترتیب کیا رکھی؟ اس خواہش پہ خود کو یقین دلایا کہ میں کر سکتا ہوں. یعنی آپ نے اپنے اندر یہ موٹیویشن پیدا کرنی ہے کہ میں نے خواہش جو کی ہے اس کو میں کر سکتا ہوں اور میں اپنی منزل کو پا سکتا ہوں. اس کے لیے پرکھنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے خواہش کو پرکھیں. سب سے پہلے اگر آپ اپنی خواہش کو نہیں پرکھیں گے، آپ ایسی قدم بڑھائیں گے تو آپ کے لیے یہ سارے اسٹیجز زیرو ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے خواہش کو آپ نے تحریر کیا، پھر اس کو پرکھا، پھر اس کی جانچ پڑتال کی. اس کے بعد جب آپ آئیں گے یقین کی طرف کہ وہ یقین اپنے اندر میں کیسے پیدا کروں، کہ کیسے جا سکتا ہوں. یہ یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے کیا ہے؟ خود ایمانی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مہارت مشق کے ذریعے آئے گی، یہ محض ہدایات پڑھنے سے نہیں آئے گی. یہاں پہ جو لفظ دیے گئے ہیں، ایک لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ مہارت. دوسرا لفظ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ مشق. تیسرے یہ آ رہا ہے ہدایت. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کیا ہیں؟ پوائنٹس ہیں. فرسٹ سیکنڈ یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ. ٹھیک ہے، وہ مہارت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی لکڑی توڑنے ہے، ٹھیک ہے، اس لکڑی کو توڑنے کے لیے بھی آپ کو مہارت کی ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ موجود نہ ہو جو آپ کو یہ سمجھائے کہ یار اس کو توڑنا کیسے ہے، مگر مسلسل چوٹ سے ٹھیک ہے، مسلسل چوٹ لگتے آپ آخر اس لکڑی کو کاٹ ہی دو گے. کیا ہوگا؟ آپ نے پہلے اس کو ضرب سیدھی لگائے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے. تھوڑے سے آپ نے جو ہے دوبارہ وہ کیا، اس کو دوبارہ نہیں لگا. تیسری مرتبہ آپ نے دوبارہ کوشش کی، نہیں لگا. آپ نے آخر اس کو ترچا کر کے مارنے کی کوشش کی. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جب اس کو میں ترچا کر کے ماروں گا تو اس سے آسانی سے ٹوٹے گی، مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو مسلسل جب آپ کسی چیز پہ مشق کریں گے تو آپ کے لیے اس مہارت کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے آپ اس مہارت کو سیکھیں گے. کیا کریں گے؟ سیکھیں گے. کہ جنا ایک اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، پہلی دفعہ کیا کریں گے؟ آپ جیسے ہی آپ چڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ گر جائیں، آپ اس کے لگام بھی نہیں پکڑ سکیں. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، پھر آپ کیا کریں گے؟ بیٹھنا سیکھ جائیں گے اس کے اوپر. جب آپ بیٹھ گئے اس کے بعد آپ نے اس کو چلانا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ چلتے ہیں تو بیچ میں ایک کیا آتا ہے؟ اس کا مٹی کا ٹیلا آتا ہے. اب مٹی کے ٹیلے پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لگام جیسے ہی کھینچیں گے تو وہ چھلانگ مارے گا وہاں سے. پہلا ہو گیا تو آپ دوبارہ اس کا لگام کھینچیں گے تو دوبارہ وہ ہوگا. اسی طریقے سے تیسرے سے چلتے آپ سو بھی جائیں گے تو مٹی کا ٹیلا آئے گا، گھوڑا خود چھلانگ مارے گا. یہ کیا ہو گیا؟ آٹو سجیشن پہ آ گیا. اسی طریقے سے ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے. جب ہم مسلسل کسی چیز کو سیکھتے ہیں، جب آپ نے پہلی دفعہ بائک سیکھا ہو تو سب سے پہلا خوف کیا ہے؟ گرنے کا. ٹھیک ہے، پھر دوسرا خوف یہ ہے کہ ایکسیلیٹر کو کیسے کور کروں، کلچ کو کیسے کور کروں، بریک کو، گیئر کو، یعنی اپنی سیفٹی کیسے کروں. تو یہ آپ کو دشواریاں آ گئیں. ابھی آپ جب بیٹھتے ہیں سیکھنے کے بعد آپ کو ان چیزوں پہ فوکس ہی نہیں ہوتا، اور آپ اپنے ارد گرد کے جو ہے تمام چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے بغیر کسی اس کے آپ اس کو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آٹو سجیشن. یعنی یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہماری ذہنی قوت
ہماری ذہنی قوت ہر اس چیز کو قبول کرتی ہے جس کے اندر ہم مسلسل پریکٹس کریں. کیا کریں؟ مشق کریں. ٹھیک ہے، مہارت مشق کے ذریعے آئے گی. صاف الفاظوں میں آپ کو کسی کتاب وغیرہ پڑھنے سے آپ بار بار کتابیں پڑھتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک آپ اس کتاب کو مشق کی صورت میں نہیں لائیں گے. نیکسٹ آپ کو بتائیں کہ گھوڑے کے بارے میں، موٹر سائیکل چلانے کے بارے میں، گاڑی چلانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، لکھنے کے بارے میں. آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، بنیادی طور پہ جب بھی ہم نے کوئی چیز سیکھا ہے تو ہم نہیں جانتے تھے. آج جو الفاظ ہم بول رہے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھے ہوئے ہیں. جب فرسٹ ٹائم ہم نے بولنا سیکھا تو وہ بھی کسی سے سیکھا، اور وہ تکرار میں آیا تو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس زبان کی تکرار کرتے کرتے یا آج اس کے ہم ماہر ہیں یا ہم بہتر بول سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آپ کا ذہن کسی چیز پہ آمادہ ہو جائے گا تو وہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ بغیر اثر ڈالے وہ عمل میں لائے گا. اس کو کہتے ہیں رضاکارانہ. اگر آپ کسی بھی کام کو، کسی بھی ہدایت کو اسی طریقے سے عمل میں لاتے ہیں جس طریقے سے اس کا طریقہ کار ہے، تو آپ کا جو ہے نا جذبہ، جو یقین کا جذبہ ہے، وہ آپ کے لیے رضاکارانہ طور پہ کام شروع کرے گا. اور رضاکارانہ طور پہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا آٹو سجیشن پہ آپ چلے جاؤ گے. کبھی بھی آپ نے، کیونکہ ایک تو جو ہے نا اپنا رویہ شروع سے ہی مثبت پہ رکھا، ٹھیک ہے، آپ نے ٹارگیٹ اپنا مثبت رکھا اور اسی پہ ہی چلتے رہے، تو آٹومیٹکلی کہیں پہ بھی آپ کو کوئی غلط بریف کرے گا تو آپ کی جو پریکٹس ہے تکرار کرنے کی، یہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، کبھی بھی منفی پہلو کی طرف راغب نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو بھی آپ اس سے نکل نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے اپنے خواہش کو جانچا ہے، ٹھیک ہے، پھر یقین کو دیکھا ہے، اور یقین کے بعد جو آپ نے اس کے اوپر مشقیں ہیں، اس مشق کو کر کے آپ نے اس کو اپنے ذہنی قوت کے ساتھ اپنے جو ہے نا شعور کے اندر اس کو بٹا دیا ہے. اب آپ اس کے بارے میں آپ کو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے نا جیسے ہی کوئی رکاوٹ آئے گی، کیونکہ آپ نے اس کو پہلے سے ہی تکرار کیا ہوا ہے، وہ جیسی رکاوٹ آئے گی وہ آپ کا حل ہے. جیسے میں نے آپ کو گھوڑے کی مثال دی، آپ 3 مرتبہ آپ اس کو جو ہے نا اشارہ دیں گے، چوتھی مرتبہ جیسی جو ہے نا مٹی کا ٹیل آئے گا وہ خود چھلانگ مار کے آگے بڑھے گا، آپ کو لگام کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے انسان ہے، اگر آپ کسی بھی چیز کو مسلسل تکرار میں مسلسل اس کی مشق کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے تحت الشعور میں جگہ کر جائیے. آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے منزل کی طرف کسی بھی دشواری سے خوفزدہ ہوئے بغیر آپ آگے بڑھ سکیں گے.